تعلق توڑ سکتے لعنت قادیانیت میں لعنت ان کی لالچوں پہ ہم مسلمان ہیں اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان دی ہے اس کی قدر کریں گے میری طرف دیکھنے مجھے بھائی نے کہا اپنا تعارف کروائیں یوٹیوب پہ آپ سنتے رہتے ہوں گے میری ساری فیملی چونکہ ٹائم نہیں ہے یوٹیوب پہ ڈیٹیل سے سن لیجئے گا میری ساری فیملی میرا دادا میری دادی میرا باپ میری والدہ میرے چچے میرے کزن میری پھوپھیاں میری برادری حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا پروردگار نے ہمارے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا رحمت کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا ایک رات سویا میرے مقدر جاگ پڑے خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے الحمدللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نگاہ کرم فرمائی قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیا میں نے قادیانیت پہ لانتے بیچ کے سچے دین اسلام کو قبول کر لیا مجھے بھی مارا گیا میرے منہ پہ تمانچے مارے گئے سر پہ ڈنڈے مارے گئے میرے باپ نے مار مار کے کھال و دھیڑ دی کیا کچھ نہیں کیا گیا ہر قسم کی لالچ دی گئی اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا بھر میں جس ملک میں کہو بجوانے کی بات کی گئی ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے میں نے ایک ہی بات کہی تھی کانوں کے پردے کھول کے سن لینا اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا مجھے مسلمان آمینہ کے نام نے کیا ہے میرے وجود کے لاکھوں کروڑوں ٹکڑے ٹکڑے نکل دو گے انشاءاللہ میرا جینا میرا مرنا میرے کریم آقا کی ختم نبوت کے لیے ہوگا اللہ کی مدد آئی اس کام میں اللہ کی مدد آتی ہے تاجدار گولڈا فرماتے تھے جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں حضور سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری وہ فرماتے تھے جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے میں انور شاہ میں سید زادہ اس کے جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں میں اس کی جنت کا ضامن ہوں اہل نظر بتا گئے اللہ کے بڑے بڑے ولی بتا گئے امیر شریعت کو بڑھو فرماتے تھے ہماری تو آدھی زندگی ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے جیلوں میں آدھی زندگی ریلوں میں گزر گئی ہے ہمارے کابری نے ختم نبوت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں 74 کے اندر قادیانیوں کو کابل قرار دیا گیا اس سے پہلے 53 کی ختم نبوت کی تحریک میں صرف لاہور میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہمارے کابرین نے خود کی ندیاں عبور کر کے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے تو مجھے بتائیے اللہ نہ کرے اگر ہمارے بچے قادیانی ہو گئے ہماری نسلیں قادیانی ہو گئی اللہ ہمیں معاف کرے گا اس لیے یہ شکر گزار ہوئیے حضرت صاحب کا ہمارے بھائی کا جنہوں نے ختم نبوت کا پروگرام کا درس قرآن کے حوالے سے درس ختم نبوت کے ٹاپک پہ اور رد ختم نبوت کے جو منکرین ہیں ان کے ٹاپک پہ یہ پروگرام سجایا یقین جانیے ان باتوں کو یاد رکھیے انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گی اللہ کی مدد آئی میری فیملی میرے گھر والے ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے صدر تھے اپنے مرنے سے 4 سال پہلے قادیانیت میں ٹوٹ کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے دنیا بھر کے اندر اب تک ہزاروں قادیانی پروردگار کے خاص کرم سے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جب میں خود قادیانی تھا ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے 1 سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو قادیانی کرو کہتے تھے 1 سال میں کم از کم 10 مسلمان قادیانی کرو وہی بات لڑکی چاہیے پیسہ چاہیے ویزا چاہیے نوکری چاہیے جو چاہیے کہتے تھے ہم دیں گے مسلمان کا بیڑا غرق کرو ہم ختم نبوت کے خلاف اپنے بڑوں کے کہنے سے
کام کرتے تھے اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے کام کرتے تھے۔ میرے پروردگار نے مجھ پہ یہ بھی کرم کیا، پھر کبھی موقع ملا بتاؤں گا کہ میرے پروردگار نے میرے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو مجھے مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ میرا دادا جو خود کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتا تھا، آخری ٹائم آیا، زبان سے گالیاں جاری ہو گئی، تفصیلات کا ٹائم نہیں۔ میری دادی کی بہن قادیانیوں کی مبلغہ تھی، ساری زندگی قادیانیت کے لیے کام کیا، مسلمان عورتوں کے گھروں میں جاتی، راشن لے جاتی، چاول لے جاتی، دانے لے جاتی، کہتی دیکھو نا ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے کوآپریٹیو ہیں، ہم انسانیت کے کتنے قائل ہیں، ساتھ ان کو پیسے دیتی، ان کا ایمان برباد کرتی، خود کو مسلمان شو کرتی۔ یقین جانیے گا میرے بچپن کا دور ہے جب میں نے اس کو دیکھا کہ مرنے سے کچھ عرصہ قبل اس کو پولیس کا اٹیک ہوا، اور اٹیک اس نوعیت کا ہوا، اللہ کی قسم جسم اس کا ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری ہو گئی، جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے باقاعدہ بھونکا کرتی تھی۔ میری ایک کتاب ہے قادیانیوں کے عبرتناک انجام، اس میں نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے قادیانی ان کے عبرتناک انجام کیا ہوئے، اور میں نے یہ بھی بتایا صبح بھونکتی، شام کو بھونکتی، رات کو آدھی آدھی رات تک ان کے گھر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھی۔ میرے محلے دار جو پرانے لوگ ہیں اب تک اس بات کے گواہ ہیں، وہ سمجھے شاید انہوں نے مرئیوں نے کوئی کتا پال لیا، جب دیکھو بھونکتا رہتا ہے۔ میرے دوستو وہ کوئی کتا نہیں تھا بلکہ قادیانیوں کی مبلغہ تھی جس پہ پروردگار کا عذاب آیا، اور اس کے منہ سے یلو کلر کی رالیں ٹپکتی تھی جن میں سے پخانے کی سمیل آتی تھی، اس کے منہ سے پخانہ باہر نکلتا تھا۔ یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہوا، یہ ساری چند چیزیں دیکھی، اسلام قبول کر لیا۔ آخری بات قادیانی ہم سے کہتے تھے، یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے، رزلٹ ہے، غور سے سنیے گا۔ قادیانی ہم سے کہتے تھے جب بھی کوئی مسلمان ملے یہی شو کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں بتانا کہ مرزا قادیانی کو ہم اللہ کا نبی کہتے ہیں، یہ نہیں بتانا کہ مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب ہمارا نوجوان پوچھتا ہے، یار سمجھ نہیں آتی، قادیانی کلیم کرتا ہے جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا۔ اب نوجوان پوچھتا ہے جو بندہ کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ علماء سے پوچھو جو ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں شک نہیں کرتا ہے یہ مسلمان ہو سکتا؟ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ لیکن قادیانی کیا بکتے ہیں؟ مرزا اس دور کا اللہ کا نبی ہے، جو دعویٰ نبوت کرے، جو اس کو مانے، چاہے جتنی بار کلمے پڑھے، مسلمان یہ ہو سکتا ہے؟ آخری بات، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جہاں تک کلمے کے معنی کا تعلق ہے تو سن لیجئے قادیانی اس سے مراد کیا لیتے ہیں۔ یہ دلیل سے بات کروں گا، میں سپوز کوئی کتاب، کوئی ریفرنس آپ کو نہیں بھی دکھاتا، کوئی حوالہ نہیں بھی پیش کرتا۔ میں نے آپ کو بتایا میں گھر کا بھیدی ہوں، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، میں نے جو دیکھا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ریکارڈنگ چل رہی ہے، ریفرنس پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو عین یقین ہو جائے کہ قادیانی کائنات کے کتنے بڑے دھوکے باز کافر ہیں۔ یہ کتاب ریویو آف ریلیجنز یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر، لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فل بینچ 1993 SCMR ظہیر الدین بغرام سرکار 1718 یہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس فیصلے کے اندر قادیانیت کے بارے میں سنیے کیا بتایا ہے۔ اس کتاب کا ریفرنس پیش کیا ہے، پیج نمبر 158 ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کا یہ نام نہاد بیٹا، یہ لعنتی بیٹا کندھے قلم سے، کندھی سیاہی سے، کندھے پیپر پہ، کندھے دماغ سے سنیے کیا بکتا ہے۔ توجہ، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا
دنیا میں ایک دفعہ اور دنیا میں دوبارہ خاتم النبیین کو مبعوث کرے گا. کہتا اللہ نے وعدہ کیا تھا دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا. کہتا ہے بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی اشاعت کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے. کہتا ہے اس لیے قادیانیوں جب بھی کلمہ پڑھو لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد کہتا ہے مرزا قادیانی کو لیا کرو. کبھی دیکھا اتنا بڑا کافر, اتنا دھوکے باز کافر؟ اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا تم عام کافر نہیں, تم دھوکے باز کافر ہو. انشاءاللہ اس بات کا عہد کیجئے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ختم نبوت کا کام کریں گے, ختم نبوت کا پہرا دیں گے, ختم نبوت کے لیے اپنا رول پلے کریں گے, قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے, نسلوں کو بچوں کو ختم نبوت کے نعرے کے لیے انشاءاللہ تیار کریں گے, ختم نبوت کے پروگرام کروائیں گے, ختم نبوت کے سیمینار کروائیں گے, ختم نبوت کا چرچا کریں گے. انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا, قبر روشن ہو جائے گی. اقبال کی روح تڑپی, کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا, تاجدار ختم نبوت